بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کی ہولناکی ہر طرف چھائی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے فضا میں بہت اندیکھے وجود منڈلا رہے ہوں، لیکن دھند اور اندھیرا ہماری آنکھوں کو کسی بھی چیز کو دیکھنے کے قابل نہیں چھوڑ رہا تھا۔ ہوا کے سرد جھونکے سردیوں کی یخ بستہ رات کی یاد دلا رہے تھے۔ میں بہت گہری نیند سوئی تھی۔ اچانک مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی میرے کمرے کے اندر آیا ہو۔ میں اپنا کمرہ لاک کر کے سوتی تھی۔ نیند کے اندر میں نے واضح محسوس کیا جیسے کوئی وجود میرے کمرے کے اندر آیا ہے۔ اس نے دروازے کی چرخی کھولی اور چلتا ہوا میرے پاس آ کر رک گیا۔ اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی، ہاتھ مار کر کمرے کی لائٹ آن کی، لیکن وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں یا پھر حقیقت میں ایسا ہوا۔ میں اسی کشمکش میں مبتلا تھی۔ اچانک میری نظر سامنے کھڑکی پر پڑی۔ چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ اس کی روشنی ہر طرف پھیلی تھی۔ میری کھڑکی کے باہر کا منظر بھی چاند کی روشنی کی وجہ سے منور تھا۔ میں اٹھی اور جا کر کھڑکی کے پٹ وا کیے۔ سردی کی ایک شدید لہر میرے پاس سے گزری اور اپنی ٹھنڈک کا احساس دلا گئی۔ چند لمحوں کے لیے میرے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ میں نے فوراً کھڑکی کو بند کیا، دوبارہ لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ ہمارے گھر کے بالکل عین سامنے ایک مزار تھا اور اس کے ساتھ ملحق کا قبرستان بھی تھا۔ جس جگہ ہم لوگ رہائش پذیر تھے وہ ایک متوسط طبقے کے لوگوں کا علاقہ تھا۔ مزار کے سامنے گھر ہونے کی وجہ سے ہمارے گھر میں اکثر عجیب و غریب قسم کے واقعات ہوتے رہتے۔ جنات جب اس مزار پر فاتحہ پڑھنے کی نیت سے گزرتے تو وہ ہمارے گھر میں بھی جاتے جاتے شرارتیں کر جاتے۔ کبھی کبھار میری چیزیں غائب ہو جاتی، کچھ دیر بعد دوبارہ اسی جگہ پڑی نظر آتی جہاں سے غائب ہوئی تھی۔ اکثر میں کچن میں کام کر رہی تھی تو میرے پاس سے چھری غائب ہو جاتی، کافی ڈھونڈنے پر بھی نہیں ملتی۔ مجھے بہت غصہ آنے لگتا۔ ایسے ہی کافی چھریاں گھر سے غائب ہو گئیں۔ ایک دن میں نے کچن کی تفصیلی صفائی کی اور اوپر والے کیبن میں کھوئی ہوئی تمام چھریاں مجھے نظر آئی۔ میں نے پورے گھر میں سب کو آوازیں دی اور کہا کہ یہ شرارت کون کرتا ہے؟ میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ یہ گھر میں کسی کا کام نہیں، مگر کوئی میری بات پر یقین نہیں کرتا تھا۔ شاید اماں ابا جان بوجھ کر اس بات کو اگنور کر دیتے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ گھر میں کوئی خوف زدہ ہو، اسی لیے اس بار میں نے یہ کہنے کے بجائے کہ یہ شرارت جنات کی ہے بلکہ سب سے پوچھنا شروع کر دیا، مگر کوئی بھی نہیں مانا۔ پھر میں نے اماں سے کہا کہ اماں، آپ میری بات نہیں مانتی لیکن ہمارے گھر میں ضرور کوئی نہ کوئی ایسے بھی مخلوق موجود ہے۔ ہمیشہ کی طرح اماں نے میری بات کو ہوا میں اڑا دیا۔ میرا منہ بن گیا۔ آج جمعہ رات تھی اور ہمارے گھر کے سامنے مزار پر کافی رش تھا۔ جمعے کے دن اکثر لوگ وہاں پر فاتحہ پڑھنے آتے اور نیاز بھی بانٹتے۔ امی بھی کبھی کبھار کچھ نہ کچھ بنا کر وہاں بھیجتے تھیں۔ جب میں چھوٹی تھی تو اکثر میں بھی اپنی منت کو پورا کرنے کے لیے دعا کی نیت سے مزار پر جایا کرتی۔ میں پڑھائی میں کافی اچھی تھی اور مجھے کلاس میں ہمیشہ فرسٹ آنے کا خواب تھا۔ بچپن میں میری ہمیشہ ایسی ہی دعائیں ہوتی۔ بچپن کی یاد آتے ہی مجھے ہنسی آ گئی۔ کتنا خوبصورت دور ہوتا ہے جب ہمیں کوئی فکر فاقہ نہیں ہوتا۔ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہمارا دل بہلا دیتی ہیں۔ اب جب ہم بڑے ہو چکے ہوتے تو ایک کے بعد دوسری خواہشیں ہمیں جینے نہیں دیتی۔ ہمارے پاس موجود نعمتوں کا ہم شکر ادا نہیں کرتے بلکہ دوسروں کے پاس جو نعمتوں کی فراوانی ہمیں نظر آتی ہے ہم انہیں کو پانے کی خواہش میں پاس موجود نعمتوں کا لطف اٹھانے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ گھر میں کبھی تو خاموشی چھا جاتی اور کبھی ایسا واقعہ پیش آ جاتا جس سے میرا یقین پختہ ہونے لگتا۔ یقیناً یہ کسی عاصبی مخلوق کا کارنامہ ہے۔ بچپن سے ہی میرا دھیان تصوف کی طرف تھا۔ میں ہمیشہ 5 وقت کی نماز اپنے وقت پر ادا کرتی، اس کے علاوہ تسبیحات بھی پڑھتی تھی۔ اکثر میں وظیفے کی کتابوں سے مختلف وظائف ڈھونڈتی اور انہیں پڑھنے لگتی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں اللہ کا قرب حاصل کروں۔ میں نے تصوف کی تقریباً تمام کتب چھانٹ لی۔ میں نے مختلف وظائف شروع کر رکھے تھے۔ کبھی میں نے کوئی وظیفہ شروع کیا تو کبھی کوئی دوسرا سٹارٹ کر لیتی۔ آدھی رات کو تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد میں مختلف وظائف پڑھتی، اس لیے اکثر مجھے اپنے ارد گرد سایوں کی موجودگی کا احساس ہوتا۔ میرے علاوہ کوئی بھی گھر میں کسی سائے کو محسوس نہیں کرتا تھا۔ ایک دو بار میں کسی مہمان کے گھر گئی تو وہاں پر بھی مجھے جنات کا اثر محسوس ہوا۔ میں نے ان لوگوں سے اس بات کا اظہار نہیں کیا تھا کیونکہ انہیں خود معلوم نہیں تھا کہ اگر ان کا گھر آسیب زدہ ہے تو شاید وہ انہیں کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچاتے تھے۔ میں نے کبھی کسی سے اس بات کا اظہار نہیں کیا تھا کہ میں بہت سارے وظائف پڑھتی ہوں۔
میری پوری کوشش ہوتی کہ میں اپنے گھر میں کسی کو اس کا علم نہ ہونے دوں، لیکن پھر بھی سب کو تھوڑا اس بات کا علم ضرور تھا۔ میں شرعیت کے احکامات پر مکمل عمل کرنے کی کوشش کرتی۔ میرا دل چاہتا کہ کاش مجھے کوئی ایسا استاد یا مرشد مل جائے جس کی مدد سے میں اللہ کے قرب کو پا سکوں، مگر آج تک مجھے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ میں اللہ سے دعا کرتی وہ مجھے کسی صاحب نظر آدمی سے ملا دے۔ اب تو اکثر ایسا بھی ہوتا کہ میں اگر اپنے وقت پر وظیفہ نہیں پڑھتی تھی تو کوئی میرے پاؤں ہلانے لگتا، مجھے مقررہ وقت پر جگا دیا جاتا، خاص طور پر صبح فجر کی نماز کے وقت۔ ایک دن میری آنکھ نہیں کھلی تو کسی نے بہت زور سے میرے پاؤں کے انگوٹھے کو ہلایا۔ میں ایک دم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور ارد گرد دیکھا تو ایک سایہ مجھے اپنے پاس سے جاتا ہوا محسوس ہوا۔ مجھے ان چیزوں کی عادت ہو چکی تھی، اس لیے اب میں زیادہ خوف زدہ نہیں ہوتی تھی، بس کبھی کبھار ان حرکتوں سے ضد چونے لگتی۔ آج کل مزار پر عرس کی تیاریاں ہونے لگی۔ میرے گھر والے بھی عرس میں بھرپور حصہ لیتے۔ میرے والد صاحب کے ایک پیر و مرشد بھی تھے۔ میں نے کافی دفعہ انہیں کہا کہ وہ مجھے ان کے پاس لے کر جائیں، میری ان سے ملاقات کروائیں، مگر ابا مجھے یہی کہتے کہ وہاں پر عورتیں نہیں جاتیں، وہ عورتوں سے ملنا پسند نہیں کرتے، اس لیے وہ مجھے وہاں لے کر نہیں جا سکتے، اور میں دل محسوس کر رہ جاتی۔ میں نے BA تک تعلیم حاصل کی تھی، اس کے بعد پڑھائی کو خیر بات کہہ دیا۔ میں اپنے چھوٹے 2 بھائیوں اور اماں کے ساتھ بہت اچھی زندگی بسر کر رہی تھی۔ گھر میں یوں تو خوشحالی تھی، کسی چیز کی کمی نہیں تھی، بس میرا دل اس بات کے لیے تڑپتا کہ میں اپنے رب کو پالوں، اس کے قریب ہو جاؤں۔ میں ہمیشہ سے ایک ایسے انسان سے شادی کرنا چاہتی تھی جس کے ساتھ شادی کے بعد میرا ایمان بھی مضبوط ہو، ہم دونوں ایک دوسرے کو جنت میں ساتھ لے جا سکیں۔ میں اپنے بچوں کو دین اسلام کے راستے پر چلانا چاہتی تھی۔ میں پردہ نقاب کرتی اور کبھی نقاب کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلی۔ میرے ماں باپ نے کبھی مجھے پردہ کرنے کے لیے فورس نہیں کیا، لیکن میں اپنی مرضی اور اللہ کی رضا کی خاطر پردہ کرتی۔ میں اس وقت میٹرک میں تھی جب میں نے اپنی ایک دوست کو دیکھتے ہوئے نقاب اوڑھنا شروع کر دیا۔ وہ تہجد کی نماز بھی پڑھتی اور راتوں کو جاگ کر اللہ کی عبادت کرتی۔ اس کے ساتھ رہتے ہوئے میں نے یہ سب اپنانا شروع کیا۔ تب سے میری یہ عادت اب کافی پختہ ہو چکی تھی۔ اگر کبھی نماز میں سستی کی کوشش کرتی تو چاہ کر بھی نماز نہیں چھوڑ پاتی، کیونکہ میرا دماغ بار بار مجھے فورس کرتا تھا کہ میں اٹھوں اور نماز پڑھوں۔ مجھے سکون ہی نہیں آتا تھا جب تک میں عبادت نہ کر لیتی۔ کسی نے سچ کہا ہے، اچھی صحبت انسان کو اچھائی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ میٹرک کے بعد ہم دونوں الگ ہو گئے۔ میرا رابطہ اس سے دوبارہ بحال نہیں ہو سکا، لیکن آج بھی وہ مجھے یاد تھی۔ اچھے لوگ خوشبو کی مانند ہوتے ہیں، وہ جہاں سے بھی گزرتے ہیں ہر ایک کو معطر کر دیتے ہیں۔ ابا رات کو کام سے فارغ ہونے کے بعد مزار پر چلے جاتے۔ آج کل مجھے نت نئے کھانے بنانے کا شوق رہتا تھا۔ میں اکثر انٹرنیٹ سے مختلف ریسیپیز دیکھ کر ٹرائی کرتی۔ آج میں نے کچھ میٹھا بنانے کا سوچا۔ دل چاہ رہا تھا کہ کھیر پکاؤں۔ میں نے انٹرنیٹ سے ریسیپی نکالی اور بہت محنت کے ساتھ کھیر پکائی اور برتنوں میں ڈال کر ٹھنڈی ہونے کے لیے رکھ دی۔ میں ہاتھ دھونے کے لیے کچن سے باہر چلی گئی۔ واپس آئی تو ایک ڈونگا وہاں سے غائب تھا۔ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ جنات کی شرارت تھی، کیونکہ میں نے اپنے بڑوں سے سنا تھا کہ جنات کو میٹھا پسند ہوتا ہے۔ انہیں جہاں بھی کوئی میٹھی چیز نظر آتی ہے وہ اسے اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ ویسے بھی اس وقت گھر پر میرے اور اماں کے سوا کوئی نہیں تھا۔ مجھے اپنی ماں کی عادت کے بارے میں اچھی طرح سے علم تھا۔ وہ کبھی بھی اتنا بڑا کھیر کا ڈونگا اکیلے نہیں کھا سکتی تھی، اور ویسے بھی انہیں اس طرح چوری کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا۔ میں نے غصے سے اونچی آواز میں کہا، تم جو کوئی بھی ہو، جس دن تم میرے سامنے آ گئے اس دن تمہاری میرے ہاتھوں سے خیر نہیں ہوگی۔ میں نے اپنا ایک ہاتھ غصے سے اپنی کمر پر رکھا۔ اچانک یوں لگا جیسے کسی کے ہنسنے کی آواز آئی ہو۔ مجھے مزید تپ چڑھ گئی۔ اس سے پہلے کہ میں مزید کچھ کہتی، کوئی میرے کان میں سرگوشی کرتا ہوا گزر گیا۔ تمہارے خوبصورت ہاتھوں کا زہر بھی بے حد لذیذ ہوگا۔ یہ میرا وہم نہیں تھا، میرے کانوں نے ان الفاظ کو بہت اچھی طرح سنا تھا۔ میں بہت بری طرح سے چونک گئی۔ یہ احساس میری روح کو بہت گرما دینے والا تھا۔ جب وہ وجود میرے پاس سے گزر گیا تو ایک عجیب سا احساس میرے وجود میں سرایت کرتا محسوس ہوا۔ ایک دم میرا غصہ کہیں غائب ہو گیا۔ گھر میں کسی سے بھی اس بات کا ذکر کرنے کا فائدہ نہیں تھا، مگر اس بار میرے ذہن سے وہ سرگوشی نہیں جا رہی تھی۔ جس طرح اس نے بہت پیار اور محبت سے وہ الفاظ ادا کیے تھے، میرے اندر کہیں محبت کی چنگاریاں ابھر رہی تھی۔ محبت کی سرزمین پر چاہت کا بیج لگ چکا تھا۔ نہ جانے وہ کتنے عرصے میں ایک تناور درخت کی شکل اختیار کر لیتا۔
میں اپنے بدلتے احساسات پر حیران تھی۔ کہا مجھے اس پر شدید غصہ آ رہا تھا اور اس کے ایک جملے نے میرا غصہ 1 منٹ کے اندر زائل کر دیا۔ کافی دن تک میں اسی کے بارے میں سوچتی رہی۔ انہی دنوں ہماری پھپھو قیام کی گھر سے آ گئی۔ ان کے ساتھ ان کی بیٹی فریحہ بھی تھی جو میری اچھی دوست تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے ہر بات شیئر کیا کرتی۔ اسے یہ اچھے سے معلوم تھا کہ میں بہت زیادہ وظائف اور پڑھائی کرتی ہوں اور مجھے دوسری مخلوق کی موجودگی کا علم ہوتا ہے۔ میں جب اس کو سرگوشی والی بات کے بارے میں بتایا تو وہ کہنے لگی، واہ، مجھے تو لگ رہا ہے کوئی حسین جن زیادہ تمہارے اوپر دل ہار بیٹھا ہے۔ جس قدر محبت سے اس نے وہ الفاظ ادا کیے تھے، مجھے تو 100% اس بات کا یقین ہے کہ وہ تمہارا عاشق ہو چکا ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے تیوریاں چڑھا لی اور اس کی کمر میں کونی مارتے ہوئے کہا، تم نئے شوشے مت چھوڑو، ایسی کوئی بات نہیں۔ ویسے بھی مجھے پیار محبت سے دلچسپی نہیں ہے، میرا مقصد تو کچھ اور ہے۔ میں نے کھوئی آواز میں کہا، نہ جانے اللہ تعالیٰ کب مجھے اپنا قرب نصیب کرے گا۔ میری آواز میں حسرت کی آمیزش صاف محسوس ہو رہی تھی اور اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولی، انسان جس چیز کی خواہش کرتا ہے اللہ اسے وہی دیتا ہے۔ نا امید مت ہو، مجھے یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن تمہاری خواہش ضرور پوری ہوگی۔ میں نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور سوچ میں گم ہو گئی۔ عرس کی تیاریاں مکمل ہونے والی تھی، دیگوں کا سامان بھی آ چکا تھا۔ میں اور میری کزن فریحہ ہم دونوں بھی عرس میں شرکت کا ارادہ رکھتی تھی۔ میں نے سنا تھا کہ بابا کے پیر و مرشد بھی اس بار یہاں تشریف لائیں گے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ان سے ضرور ملاقات کروں گی۔ ہم لوگ اس میں شرکت کے لیے تیار ہو گئے۔ میں نے اور فریحہ نے اچھی طرح نقاب اوڑھا اور چلے گئے اور مزار پر چادر بھی چڑھائی جاتی۔ عرس کے موقع پر چادر کی تبدیلی بھی ایک ضروری عمل تھا۔ اسے تبدیل کر کے اپنی چادر کو مزار کے صحن میں پڑی چارپائی کے اوپر رکھ دیا گیا۔ اس وقت وہاں کوئی نہیں تھا، تمام لوگ اندر تھے۔ فریحہ بھی اندر ماما کے پاس کھڑی تھی۔ مجھے نہ جانے کیا سوچی میں باہر آئی۔ مجھے یوں لگا جیسے اس چادر کے نیچے کچھ ہے۔ جو ہی میں نے چادر اٹھائی، اس میں سے ایک نوجوان ملا اور میرے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے ایک دم حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ اس کے نیچے سے کوئی انسانی وجود آئے گا، مگر مجھے اس کی موجودگی میں وہی احساس محسوس ہونے لگا جیسے میں نے اس دن سرگوشی کے دوران کسی اندیکھے وجود کی موجودگی کے وقت محسوس کیا تھا۔ میں اس احساس کو کوئی نام نہیں دے پائی۔ وہ میری طرف دیکھ رہا تھا جیسے اسے وہاں اور کوئی کام نہ ہو، جیسے اسے فرصت کے لمحات میسر ہوں۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اسے دیکھے جا رہی تھی۔ ہم دونوں کی نگاہیں ایک دوسرے سے ٹکرانے لگی۔ اسی دوران مجھے فریحہ نے آواز دی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ کھڑی مجھے بلا رہی تھی۔ میں نے اسے اشارہ کیا کہ میں بھی آتی ہوں۔ جب میں اپنا منہ دوبارہ آگے کرنے لگی تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ مجھے حیرانگی ہوئی، وہ نوجوان وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ دور تک اس کا نام و نشان نظر نہیں آیا۔ مجھے اپنی بصارت پر بالکل شک نہیں تھا، کیونکہ مجھے اچھی طرح سے معلوم تھا کہ وہ میری نگاہوں کے سامنے کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا، اور یہ کوئی دھوکہ یا وہم ہرگز نہیں تھا۔ اندر دعا مانگی جا رہی تھی۔ میں اندر کی جانب بڑھ گئی تاکہ میں بھی دعا کا حصہ بن سکوں۔ دعا کے بعد وہاں لنگر بانٹا گیا۔ ابا کے پیر و مرشد آج یہاں پر نہیں آ سکے۔ مجھے بہت افسوس ہوا کہ میں ان سے ملاقات نہیں کر سکی۔ آج میرے پاس ان سے ملاقات کا ایک بہترین موقع تھا۔ شاید میرے نصیب میں ان سے ملاقات نہیں لکھی تھی۔ میں کچھ مایوسی گھر چلی گئی۔ ہم لوگ کافی تھک چکے تھے۔ میں نے سب کے لیے چائے بنائی اور سب آرام کی گھر سے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ میں اور فریحہ ایک ہی کمرے میں اکٹھے سوتے تھے۔ میں دیر تک جاگ کر اسی کے بارے میں سوچتی رہی۔ نہ جانے وہ کون سا نوجوان تھا جو چند لمحوں کے بعد ہی وہاں سے غائب ہو گیا۔ کہیں وہ کوئی اور مخلوق تو نہیں، کیونکہ اس کی موجودگی میں مجھے ویسا ہی احساس ہو رہا تھا جو جنات کی موجودگی میں ہوتا تھا۔ مجھے بھی اچھی طرح سے علم تھا، میری چھٹی حس کبھی غلط نہیں کہتی۔ حالات کا تانا بنتے بنتے نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ اگلے دن میں نے فریحہ سے بھی اس بات کا ذکر کیا اور اپنے شک کے بارے میں بتایا تو وہ کہنے لگی، مجھے تو یہ کام جنات کا ہی لگ رہا ہے، لیکن ہم تو صرف اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اصل حقیقت تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اگر سچ میں ایسا تھا تو بہت خطرناک بات تھی۔ کسی جن کا انسان پر عاشق ہونا مجھے نہیں لگتا کہ انسان کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ جنات تو پھر پیچھا ہی نہیں چھوڑتے۔ میں تو پہلے ہی ان کی چھوٹی موٹی شرارتوں سے کافی زچ تھی، اب ایک اور نئی مصیبت میری منتظر تھی۔ یہ سوچتے ہی مجھے کوفت ہونے لگی۔ ٹینشن کی وجہ سے میرے سر میں درد ہونے لگ گیا۔ مجھے یوں پریشان دیکھ کر فریحہ نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ میں اپنے ارد گرد حصار قائم رکھا کروں۔
اس کی بات سن کر میں نے سر ہلا دیا اور کمبل اوڑھ کر لیٹ گئی۔ رات ختم ہوئی اور اگلا دن بھی آ گیا۔ گھر میں مجھے کچھ ہلچل محسوس ہو رہی تھی۔ امی اور پھپھو مختلف کپڑے اور زیورات بکھیرے بیٹھی تھی۔ مجھے خوشگوار حیرت کا احساس ہوا۔ اماں اپنا زیور کبھی کبھار ہی نکالتی تھی۔ اماں نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور کہنے لگیں کہ ان میں سے جو تمہیں پسند ہے وہ رکھ لو۔ میں نے آنکھوں میں حیرت سمو کر اماں سے پوچھا، کیا گھر میں کوئی فنکشن ہونے والا ہے؟ ایسے ہی سمجھ لو۔ یہ بولتے ہوئے وہ کچھ مصروف لگ رہی تھی۔ اماں اور پھپھو نہ جانے آپس میں کیا خسر پسر کرنے لگیں۔ اچانک فریہ کمرے میں آئی اور اس نے مجھے اشارہ کیا کہ میں باہر آ جاؤں۔ میں نے سب چیزیں چھوڑی اور جاتے ہوئے اماں کو کہا کہ وہ اپنی پسند سے ہی میرے لیے جیولری نکال دیں۔ وہ میرا ہاتھ پکڑے جا رہی تھی۔ اس کے انداز میں بہت ایکسائٹمنٹ تھی۔ نہ جانے ایسی کس چیز کی خوشی تھی جو چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ میں کھنچی چلی گئی۔ اس نے میرے کمرے میں آ کر ہی دم لیا اور کہنے لگی، میرے پاس تمہارے لیے بڑی نیوز ہے۔ خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ نہ سمجھی والے انداز سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، کچھ بولو گی یا بس پہلیاں ہی بجواؤ گی؟ وہ کہنے لگی کہ اماں نے میرے بھائی مراد کا رشتہ تمہارے لیے مانگا ہے۔ یہ سنتے ہی مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ میری نظروں کے سامنے اس کا سراپا لہرایا، گلے میں چین پہنے، شانوں تک آتے بال، کان میں ننھی سی بالی اور کانوں میں ہر وقت لگے ہیڈ فونز۔ وہ تو بہت لبرل تھا۔ اس کی اور میری سوچ میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ میرے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ مجھے اپنے سارے خواب ملیاں میٹ ہوتے دکھائی دے رہے تھے۔ صدمے کی کیفیت سے میرے منہ سے بے اختیار نکلا، تم تو جانتی ہو میں کس سوچ کی حامل لڑکی ہوں۔ تمہارا بھائی اور میں ایک دوسرے کے بالکل مخالف ہیں۔ تمہیں لگتا ہے کہ ہم ایک اچھی زندگی گزار سکیں گے؟ فریہ مجھے کہنے لگی، جیسا تم بھائی کو سمجھ رہی ہو وہ ویسے نہیں رہے، وہ بالکل بدل چکے ہیں۔ انہوں نے خود امی سے تمہارے رشتے کے لیے کہا ہے۔ وہ مجھ سے کبھی جھوٹ نہیں بولتی تھی۔ اتنے سالوں کی دوستی میں مجھے اتنا یقین تو اس کی ذات پر ضرور تھا۔ مجھے اپنے ماں باپ سے ایسی توقع نہیں تھی کہ وہ مجھ سے پوچھے بغیر ہاں کر دیں گے۔ فریہ میری حالت سمجھ رہی تھی۔ اس نے اپنے موبائل میں تصویر نکالی اور مجھے اپنے بھائی کی شکل دکھائی۔ تصویر میں تو وہ بہت سلجھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس نے اپنی ہلکی داڑھی رکھی ہوئی تھی، سر پر ٹوپی اور شلوار قمیض میں بہت جاذب نظر اور باوقار لگ رہا تھا۔ یہ تو اس کا ظاہری حلیہ تبدیل ہوا تھا، لیکن اندر کے حالات کیسے تھے اس بارے میں لا علم تھی۔ میں نے فریہ سے پوچھا کہ اس تبدیلی کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگی، سعودی عرب جانے کے بعد بھائی کا ایک دن بری طرح سے ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ ان کے ساتھ 2 لڑکے بھی موجود تھے جو ان کی آنکھوں کے سامنے موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ بھائی کافی زخمی ہوئے، لیکن اللہ نے ان کی زندگی لکھی تھی، اس لیے وہ اس حادثے سے بچ گئے۔ اس حادثے نے ان کے ذہن کو بری طرح سے متاثر کیا تھا۔ انہیں یہی لگ رہا تھا کہ انہیں دوسری زندگی ملی ہے، اسی لیے انہیں اپنی تمام سابقہ گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اور صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تب سے وہ مکمل طور پر بدل گئے۔ اماں کب سے ان کے پیچھے پڑی ہوئی تھی کہ وہ اب شادی کر لے۔ ان کی پسند پوچھی تو انہوں نے تمہارا نام لے لیا۔ میرے ذہن میں کافی خدشات تھے۔ فریہ نے دونوں ہاتھوں سے مجھے اپنی طرف گھمایا اور کہا کہ تم بھروسہ رکھو، تمہاری اور بھائی کی سوچ اب بالکل ایک جیسی ہے۔ ذہن میں جتنے بھی وہم اور شکوک و شبہات تم پال رہی ہو انہیں ذہن سے نکال دو۔ اس کی باتوں پر اب مجھے یقین آ رہا تھا۔ میں کھلے دل سے مسکرائی کہ اچانک اسی دوران میری کھڑکی سے بہت زوردار انداز میں جیسے بجنا شروع ہو گئی، جیسے کوئی بہت غصے سے کھڑکی کے پر زوردار انداز سے مار کر گیا ہو۔ ایک لمحے کے لیے میں اور فریہ ڈر گئے۔ فریہ نے سنجیدگی سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم مانو یا نہ مانو، کچھ نہ کچھ تو اس گھر میں ضرور موجود ہے جو تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ تم وقت پر اس کا حل ڈھونڈ لو اور گھر والوں کو اس بارے میں بتا دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے۔ فریہ کی بات میں وزن تھا۔ ابھی تک میرے ساتھ جو واقعات پیش آئے وہ نظر انداز کیے جانے کے قابل نہیں تھے۔ میرے چہرے پر بہت زیادہ الجھن پھیل گئی۔ میں بہت بیزار ہو کر بیڈ پر بیٹھ گئی اور اس سے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں۔ گھر میں جب بھی کسی کو کچھ بتانے کی کوشش کرتی ہوں کوئی میری بات کو نوٹس ہی نہیں کرتا، سب ٹال دیتے ہیں۔ 1-2 بار میں نے اماں اور ابا کو ذکر کرتے سنا کہ مزار پر جنات وغیرہ بھی آتے ہیں، اسی وجہ سے شاید ہمارے گھر میں یہ چھوٹی موٹی شرارتیں ہوتی رہتی ہیں۔ فریہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، اگر تم کہو تو میں ماموں اور ممانی سے بات کروں۔ میں نے اس سے کہا کہ
میں نے سب معاملہ اللہ تعالیٰ پر اب چھوڑ دیا ہے، جو ہوگا دیکھی جائے گی۔ رات اب میں اپنے ہونے والے شوہر مراد کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ انہی سوچوں میں گم نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی اور میں نے خواب دیکھا۔ میں اپنے گھر کے سامنے والے قبرستان میں کھڑی ہوں۔ مزار کے ساتھ ہی قبرستان تھا، ہر طرف موت کی سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اچانک میرے سامنے وہی نوجوان آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں غصے سے شعلے نکل رہے تھے۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگنے لگا۔ میں نے ارد گرد نگاہ دوڑائی تو ہر طرف سیاہی کے سوا مجھے کچھ دکھائی نہ دیا۔ یہ بات میرے رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی تھی کہ میں اتنی رات کے وقت قبروں کے درمیان کھڑی تھی اور میرے سامنے ایک جن زیادہ شدید غصے کی لپیٹ میں کھڑا تھا۔ وہ چلتے چلتے میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ تم میرے علاوہ اور کسی کی نہیں ہو سکتی۔ اگر تم نے کسی اور سے شادی کی کوشش کی کہ تو تمہاری آنکھوں کے سامنے اسے مار ڈالوں گا اور زندہ انسان کے بجائے تمہارے سامنے ایک لاش پڑی ہوگی۔ میرا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ اس وقت اس قدر خوفناک ماحول بنا تھا کہ کوئی بھی عقل مند انسان اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا۔ میں نے بہت مشکل سے تھوک نگلی اور اس سے کہا، تو تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں تم سے شادی کیسے کر سکتی ہوں؟ ایک جن زادہ اور ایک آدم زادی کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے۔ شدید خوف کے باوجود میں نے اس سے صاف صاف انکار کر دیا، جسے سنتے ہی وہ ایک دم سے غصے میں آ گیا اور اس نے خوفناک جن زادے کی شکل اختیار کر لی۔ اس کی چیخیں پورے قبرستان میں گونج رہی تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میرے کانوں کا پردہ پھٹ جائے گا۔ اتنی زوردار گھرراہٹ کسی مردے کو بھی زندہ کر دینے کے لیے کافی تھی۔ اچانک میرے ذہن میں ایک خیال آیا۔ میں نے اندھا دھند بھاگنا شروع کر دیا۔ اچانک میرا پاؤں کسی قبر سے ٹکرا گیا اور میں لڑکھڑا کر گر گئی۔ اس سے پہلے کہ میں اٹھتی، اچانک میری نظر اپنی ساتھ والی قبر پر پڑی۔ اس میں سے ایک ہاتھ باہر نکلا جس پر گوشت کا کوئی نام و نشان تک نہیں تھا، اور اس قدر اندھیرے میں وہ ہاتھ چمک رہا تھا۔ کسی مردے کی قبر سے نکلا ہوا ڈھانچہ نما ہاتھ مجھے خوفزدہ کر دینے کے لیے کافی تھا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر کے ایک زوردار چیخ ماری اور اس کے ساتھ ہی میری اپنی آنکھ بھی کھل گئی۔ میں تیز تیز سانس لے رہی تھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے سائڈ ٹیبل پر پڑا ہوا جگ اٹھایا اور اپنے پاس پڑے گلاس میں پانی ڈالا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، پانی بھی چھلک چھلک جا رہا تھا۔ بمشکل چند گھونٹ ہی حلق سے پانی کے نیچے اتارے۔ میں نے اپنی دائیں جانب دیکھا تو فریحہ بہت سکون کی نیند سو رہی تھی۔ اچانک میری نظر اپنے ہاتھوں پر پڑی تو وہاں پر ہلکی ہلکی سی مٹی لگی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر تو میں حیرت سے اچھل پڑی۔ اس کا مطلب کہ وہ خواب نہیں، کوئی حقیقت تھا۔ میں اٹھی اور فوراً میں نے واش روم جا کر اپنے ہاتھوں کو دھویا۔ میرا دل بہت بیٹھا جا رہا تھا۔ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میں جب وضو کر کے تہجد کی نماز پڑھ کے رو رو کر اللہ سے دعائیں کرتی رہی کہ وہ مجھے اس مشکل گھڑی سے کسی طرح نکال دے۔ میں کافی دیر تک سجدے میں گری پڑی رہی، گریہ زاری کرتی رہی۔ اس کے بعد میں نے جائے نماز کو تہہ لگا کر سائڈ پر رکھا اور واپس آ کر لیٹ گئی۔ ابھی تک فجر کی اذان نہیں ہوئی تھی۔ میرے دل میں اس کے لیے جو تھوڑی بہت محبت پیدا ہوئی تھی، اس خواب کے بعد وہ غائب ہوتی دکھائی دی۔ اگلی صبح اماں نے مجھے اپنے پاس کمرے میں بلایا اور مراد کے رشتے کے بارے میں بات کی۔ میں نے اماں کو کہا کہ وہ جو بھی فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہوگا۔ میرا جواب سن کر اماں نے فوراً میرا ماتھا چوما اور مجھے بہت ساری دعائیں دی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہیں تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ان کی بیٹی اب اتنی زیادہ بڑی ہو چکی ہے کہ اسے رخصت کرنے کا وقت آن پہنچا ہے۔ میں نے اماں کو گلے لگایا اور چپ کروانے لگی۔ اسی دوران فریحہ اور پپو بھی کمرے میں آ گئے۔ پپو کو جب اس بات کا پتہ چلا تو امی کو کہنے لگیں، تم کس بات کی فکر کرتی ہو؟ میری طرف اشارہ کرتے ہوئے بولیں کہ یہ تو مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ میں تمہیں گارنٹی دیتی ہوں کہ اسے وہاں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ بھی بیاہ کر کے اپنوں میں جا رہی ہے، غیروں میں نہیں۔ اس لیے تم رونا دھونا بند کرو۔ یہ خوشی کا موقع ہے، اسے سیلیبریٹ کرتے ہیں، نہ کہ رونے میں ضائع کرنا چاہیے۔ امی بھی دوپٹے کے ساتھ آنسو صاف کرنے لگیں۔
جبکہ میرا ذہن اندر ہی اندر رات والے خواب پر اٹکا ہوا تھا۔ مراد اس وقت سعودی عرب میں جاب کر رہا تھا۔ گھر والوں نے میرا نکاح کرنے کا فیصلہ کیا۔ شادی کے بعد مراد کا ارادہ مجھے اپنے ساتھ رکھنے کا تھا۔ پھپھو اور فریحہ اپنے گھر واپس چلی گئیں کیونکہ مراد بیرون ملک سے واپس آ رہا تھا۔ ویسے بھی انہیں نکاح کی تیاریاں کرنی تھی۔ میرے نکاح کا جوڑا میرے سسرال کی طرف سے آنا۔ پھپھو اور فریحہ نے مجھے میری پسند کا جوڑا دلوا دیا۔ نکاح میں ابھی کافی زیادہ دن باقی تھے۔ میرا تو دل ہر وقت گھبرایا رہتا کہ کہیں کچھ ہو نہ جائے۔ مجھے اس جن زادے کی دھمکی ابھی تک یاد تھی۔ ابھی بھی مجھے اپنے پاس ایک سایہ محسوس ہوتا رہتا۔ اکثر میں کھڑے ہو کر مزار اور قبرستان کی طرف نظر دوڑاتی تو ایک عجیب سی خاموشی اور پراسراریت مجھے وہاں محسوس ہوتی۔ ایک دن میں گھر پر اکیلی تھی۔ اماں ابا کسی کام کے سلسلے میں باہر نکلے تھے۔ آج پہلی دفعہ مجھے گھر پر اکیلے رہتے ہوئے ڈر لگ رہا تھا۔ اچانک دروازے کی کھڑکیاں زور زور سے ہلنے لگیں۔ لگ رہا تھا جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ میں ڈر کے مارے ساکت و جامد وہیں پر کھڑی ہو گئی۔ میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں ایک بھی قدم اٹھاتی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے میں مجسمے کی شکل اختیار کر گئی ہوں۔ کچھ دیر بعد ہر طرف خاموشی چھا گئی، جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اچانک میری آنکھوں کے سامنے وہی نوجوان نمودار ہوا۔ اس کی آنکھوں میں مجھے وحشت نظر آ رہی تھی۔ اس کے پتھریلے چہرے پر میری نگاہیں زیادہ دیر تک نہیں ٹک سکیں۔ میرے جسم کے اندر خوف کی ایک لہر سے دوڑ گئی۔ اس نے کہا، کیا اب بھی تم اس لڑکے سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتی ہو؟ کیا تمہیں اس کی زندگی عزیز نہیں ہے؟ اس کے لہجے میں مجھے غراہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے خود پر قابو پاتے ہوئے اس سے کہا کہ وہ میرا پیچھا چھوڑ دے، اسی میں اس کی اور میری بھلائی چھپی ہے۔ مگر وہ کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ غصہ اس کی آنکھ سے جھلک رہا تھا۔ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ وہی نوجوان ہے جس سے میں پہلی دفعہ مزار پر ملی تھی تو کس قدر نرم مزاج لگ رہا تھا، اور اب اس کا غصہ ہی کم ہونے میں نہیں آ رہا۔ جاتے جاتے وہ مجھے دھمکی لگا کر گیا کہ اگر میں اپنے ارادے سے باز نہیں آئی تو وہ کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ اس کے جانے کے بعد میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ میرا کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ سوتے جاگتے ہر وقت وہی جن زادہ میرے ذہن میں سوار ہو چکا تھا۔ جو میرے نکاح کے دن قریب آ رہے تھے، میری ٹینشن بھی بڑھنے لگی۔ میں کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ میری آنکھوں کے گرد حلقے بھی واضح ہونے لگے۔ اماں اور ابا میری حالت دیکھ رہے تھے۔ ایک دن ابا نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگے کہ اگر میں شادی پر راضی نہیں تو وہ یہ رشتہ ختم کر دیں گے۔ انہیں میری خوشی سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں۔ میں نے انہیں کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں۔ میرے ابا بولے، اگر تمہیں کوئی پریشانی ہے تو تم مجھ سے بات کر سکتی ہو۔ تمہارا باپ ابھی زندہ ہے، تمہاری صحت دن بدن گرتے جا رہی ہے، مجھے لگتا ہے شاید تم اس رشتے پر راضی نہیں۔ ابا کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے بے اختیار اپنی ماں اور باپ پر پیار آیا۔ ماں باپ اولاد سے کس قدر محبت کرتے ہیں، ان کی تھوڑی سی تکلیف پر تڑپ اٹھتے ہیں۔ ایسے بے لوث محبت کرنے والے رشتوں کو چھوڑ کر لڑکیوں کو دوسرے گھروں میں جانا پڑتا ہے۔ میں چاہ کر بھی ابا کو جن زادے کے بارے میں نہیں بتا سکی۔ دن گزرتے گئے اور میرے نکاح کا دن بھی آ گیا۔ اس دن میں نے اللہ سے بہت ساری دعائیں کی کہ کچھ غلط نہ ہو۔ میں نے ابا سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ اپنے پیر و مرشد کو میری شادی پر ضرور بلائیں۔ میں چاہتی ہوں کہ میرا نکاح انہی کے ہاتھوں میں ہو۔ ابا نے میری درخواست پر ان سے رابطہ کیا اور انہیں نکاح پر آنے کی دعوت دی، جسے انہوں نے قبول کر لیا۔ میں تیار ہو کر گھر پر پہنچ چکی تھی۔ نکاح کی تقریب میں صرف چند ایک لوگوں کو مدعو کیا گیا تھا۔ پھپھو بھی مراد کے ساتھ اپنے مطلوبہ وقت پر پہنچ گئی تھی۔ نکاح پڑھنے کی نیت سے مراد کو بھی اسی کمرے میں لا کر بٹھایا گیا جہاں پر میں پہلے سے موجود تھی۔ پیر و مرشد بھی آ چکے تھے۔ صاحب نظر آدمی تھے، شاید انہیں یہاں پر جنات کی موجودگی کا احساس ہو گیا، کیونکہ میں نے غور کیا کہ وہ مسلسل کچھ نہ کچھ پڑھ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ نکاح پڑھایا جاتا، پورے گھر میں یوں لگ رہا تھا جیسے آندھی طوفان آ گیا ہو۔ چیزیں فضا میں اڑ رہی تھی، پھر دروازے اور کھڑکیاں اس قدر زور سے بج رہے تھے کہ لگ رہا تھا وہ اپنی جگہ سے اکھڑ جائیں گے۔ تمام لوگ ڈر گئے اور گھبراہٹ کے مارے کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اچانک پیر و مرشد صاحب نے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنا شروع کیا۔
کچھ دیر کے بعد سب کچھ تھم گیا، ہر چیز اپنی جگہ پر آ چکی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ انہوں نے اونچی آواز میں کہا، جو کوئی بھی ہے سامنے آ جائے۔ وہی جنزادہ حاضر ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں خون اترتا محسوس ہو رہا تھا، جیسے وہ ابھی سب کو کچا نگل لے گا۔ اس نے اپنی شعلہ برساتی آنکھوں سے میری طرف دیکھا اور کہا، تمہیں منع کیا تھا کہ یہ شادی مت کرو، لیکن تم باز نہیں آئی۔ اب انجام کی ذمہ دار تم ہوگی۔ ٹینشن کی وجہ سے میرا بی پی لو ہو گیا اور مجھے اپنا وجود کپ کپاتا محسوس ہو رہا تھا۔ پیرو مرشد نے بہت غصے اور روبدار آواز میں اس جن کو للکارا، تمہاری اتنی ہمت کہ میرے سامنے کھڑے ہو کر اس معصوم لڑکی کو دھمکی دو؟ تم اپنے سے کمزور لوگوں پر اپنی طاقت کیوں آزما رہے ہو؟ اگر تمہیں مقابلہ کرنا ہے تو مجھ سے کرو۔ ان کی بات سن کر جن زوردار کہہ کے لگا رہا تھا اور بولا، اوئے بڈھے، نکل جائے یہاں سے اور اپنا کام کر، تیری اوقات نہیں کہ تم میرے ساتھ لڑ سکے۔ انہوں نے منہ میں کچھ پڑا اور اس کی طرف پھونک ماری، اسے ایک دم زوردار جھٹکا لگا اور وہ پیچھے کی طرف گرا۔ اس کے بعد ایک دم آپے سے باہر ہو گیا۔ اس نے پیرو مرشد پر حملہ کرنے کی کوشش کی مگر ناکام ہو گیا، اور اپنا وار ناکام جاتے دیکھ کر اسے سمجھ آ گئی کہ اب یہاں اس کی دال نہیں گل سکتی۔ فوراً وہاں سے غائب ہو گیا۔ سب لوگ یہ تماشا دیکھ کر حیران پریشان تھے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ مراد کی حالت بھی عجیب ہو رہی تھی۔ میں بیٹھی آنسو بہانے لگی۔ سب سوالیہ نظروں سے میرے اماں اور ابا کی جانب دیکھ رہے تھے، مگر وہ تو خود اصل بات سے لا علم تھے، وہ کسی کو کیا بتاتے۔ پیرو مرشد کو اندازہ ہو چکا تھا، انہوں نے مختصر لفظوں میں سب کو سمجھا دیا۔ ہر ایک کے چہرے پر پریشانی واضح جھلک رہی تھی۔ پھر میرا نکاح پڑھایا گیا۔ ماحول ایک دم بدل چکا تھا۔ پہلے سب کے چہرے خوشی سے چمک رہے تھے، مگر اب چاہ کر بھی کوئی خوش نہیں ہو پایا۔ مشکل سے سب ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ پیرو مرشد نے اعلان کر دیا کہ جب تک وہ اس معاملے کو سلجھائیں گے نہیں، وہ تب تک اپنا قیام یہیں رکھیں گے۔ یہ سن کر اطمینان کی ایک لہر سب کے چہرے پر دوڑ گئی، جیسے ان کے رکے ہوئے سانس باہر نکلے ہوں۔ کچھ دیر بعد کھانا سرو کیا گیا۔ اس کے بعد مجھے اور مراد کو اکیلے ملنے کا موقع ملا۔ میں نے کبھی اس سے ماضی میں بھی سلام دعا سے زیادہ بات نہیں کی تھی۔ میری طرف نظر بھر کر دیکھ رہا تھا۔ میں خاموشی کے ساتھ سر نیچے کیے بیٹھی رہی۔ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد میرے اندر اس کے ساتھ آنکھیں ملانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ شاید اسے اس بات کا احساس ہو گیا تھا۔ اس نے میری ٹھوڑی پر ہاتھ رکھا اور میرا منہ اوپر گیا۔ اس نے اپنی نگاہیں جھکائے رکھی۔ وہ بہت پیار محبت سے بولا، تمہیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں، تمہارا کوئی قصور نہیں۔ اب تم میری بیوی ہو، میں نے تمہیں تمہاری اچھائیوں برائیوں سمیت قبول کیا ہے۔ تمہاری پریشانی میری پریشانی ہے اور ہم زندگی بھر ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ کسی دکھ اور سکھ میں ایک دوسرے کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، مگر تم وعدہ کرو تم کبھی مجھ سے کوئی بات چھپاؤ گی نہیں۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ کر گالوں سے نیچے ہوتے ہوئے میرے کپڑوں میں جذب ہونے لگے۔ اس نے مجھے سینے سے لگا لیا، چپ کروانے لگا۔ میں کچھ دیر تک اس کے گلے لگ کر روتی رہی۔ اچانک مجھے احساس ہوا تو میں شرما کر اس سے الگ ہوئی اور اپنے آپ میں سمٹنے لگی۔ مجھے یوں شرماتا گھبراتا دیکھ کر وہ مسکرا اٹھا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور بولا، اب تم میری بیوی ہو اور تمام حقوق میرے نام لکھوا چکی ہو، تمہیں شرمانے کی ضرورت نہیں۔ فریہ نے بالکل ٹھیک کہا تھا، وہ مکمل طور پر بدل چکا تھا اور بالکل میرے آئیڈیل کے عین مطابق تھا۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ کاش اگر آج وہ واقعہ پیش نہ آیا ہوتا تو میں خود کو بے حد خوش قسمت تصور کر رہی ہوتی۔ اس جنزادے نے میری خوشی ملیاں میٹ کر دی۔ مراد کمرے سے جا چکا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ چینج کروں، لیکن اب تک مہمان گھر میں موجود تھے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے خود کو آرام دہ لباس میں ملبوس کیا۔ پیرو مرشد کے رہنے کا انتظام بھی کر لیا گیا۔ اگلے دن انہوں نے مجھے بلایا اور مجھ سے بات پوچھی۔ میں نے حرف آخر تک انہیں ساری بات بتائی اور موقع پا کر میں نے اپنے دل کی بات بھی انہیں کہہ دی کہ مجھے ایک پیرو مرشد کی تلاش ہے جس کی مدد سے میں اللہ کا قرب حاصل کر سکوں۔ میری بات سن کر وہ مسکرا دیے اور بولے، میری خواہش کو ضرور پورا کریں گے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں نے ابا سے کافی دفعہ کہا ہے کہ میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں، مگر انہوں نے منع کر دیا اور بولے میں عورتوں اور لڑکیوں سے ملاقات کرنا پسند نہیں کرتا، اور اس کی بھی کچھ وجوہات ہیں، کیونکہ عورتیں بہت حد سے بڑھنے لگتی ہیں، اسی وجہ سے میں احتیاط کرتا ہوں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اس جن سے میری جان چھوٹ جائے گی؟ وہ بولے انشاءاللہ، وہ میرے اس مسئلے کا حل نکال کر ہی یہاں سے جائیں گے۔
میں نے انہیں کہا کہ میں اکثر جنات کی موجودگی محسوس کرتی تھی، لیکن انہوں نے کبھی تنگ نہیں کیا۔ ایسا پہلی بار ہو رہا ہے کہ وہ مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے گھر کے اندر جنات کا گزر ہوتا ہے، کیونکہ اکثر جنات مزار پر تشریف لاتے ہیں، نیاز بانٹتے ہیں۔ ایسے کسی گزر کے دوران وہ جن تمہارے پاس سے گزرا تو دیوانہ ہو گیا۔ اسے پوری امید تھی کہ تم بھی اسے محبت کرو گی، ایک دن اس کی دلہن بنو گی، مگر تمہارے صاف انکار کر کے اس خیال کو اس نے غلط ثابت کر دیا۔ ایک بہت طاقتور جن ہے وہ، اسے مارنا یا شکست دینا آسان نہیں، اس کے لیے مجھے ایک سخت عمل کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے دوسرے پورشن کے کمرے میں بسیرا کیے ہوئے ہے، میں وہیں پر عمل کروں گا تاکہ وہ فوراً میرے قابو میں آ جائے، لیکن اس عمل میں ابھی کچھ دن لگنے تھے۔ میں تو اللہ کا شکر کر رہی تھی کہ انہوں نے جنات کو نکالنے کے لیے پیر و مرشد کو ہمارے گھر بھیج دیا۔ اگلے دن ہمیں پتہ چلا کہ مراد کو اسے جن نے مارنے کی کوشش کی ہے، مگر مراد کی قسمت اچھی تھی، وہ بچ گیا۔ تفصیل معلوم کی گئی تو پتہ چلا کہ رات کو مراد واپس آ رہا تھا کہ اچانک اس کی گاڑی کے سامنے کوئی آ گیا اور ٹکرا کر نیچے گر گیا۔ وہ ڈر گیا کہ شاید اس کی گاڑی سے ٹکرا کر کوئی زخمی ہو کر نیچے گرا ہے۔ اس نے اپنی گاڑی کو وہیں روکا، فوراً باہر نکل آیا۔ جس علاقے میں وہ گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا وہ کافی سنسان تھا، وہاں تو دن کے وقت بھی بندہ بشر نہیں ہوتا، رات کو تو ٹریفک کا نام و نشان نہ ہوتا۔ باہر نکلا اور اس نے اس وجود کو اٹھانے کی کوشش کی۔ اچانک اس کی نظر پڑی تو یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی مردہ کفن پہنے سامنے کھڑا ہو۔ مراد کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں سے خون ٹپکنے لگا۔ اس کے ہاتھ میں خنجر تھا، اس نے مراد پر حملہ کرنا چاہا، لیکن مراد پھرتی سے نکلا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اس نے جلدی جلدی گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی اور اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع ہو گیا۔ وہ زن سے گاڑی بگا کر لے گیا۔ جو راستہ 20 منٹ میں طے ہونا تھا اس نے 5 منٹ میں طے کر لیا۔ وہ بہت رش ڈرائیونگ کرتے گھر پہنچا۔ مراد کی حالت کافی خراب تھی، خوف کی وجہ سے وہ کچھ بول بھی نہیں پا رہا تھا۔ اس نے اپنے حواس پر قابو پا لیا تھا۔ گھر میں سب کو اس واقعے کے بارے میں بتایا، سب کو یہی لگ رہا تھا کہ وہ جن زیادہ تھا۔ ہم سب اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ مراد کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ مرشد صاحب نے تعویذ بنائے اور ہم سب کو دیے گلے میں پہننے کے لیے، اور ان تعویذوں کو کسی صورت نہیں اتارنا، یہ ہمارے جن زادے سے حفاظت کریں گے۔ انہوں نے عمل پڑھنا شروع کیا۔ وہ اوپر بیٹھ کر زیادہ قرآن پڑھتے۔ عمل کرنے کا تو انہوں نے ایک وقت مقرر کیا تھا، وہ بھی بے حد خوفناک شکل میں ان کے سامنے آتا اور روکنے کی کوشش کرتا، مگر وہ اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، اور عمل کے دوران وہ بہت منتیں کرتا اسے قید کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ کبھی ایک دم غصے میں اچھلنے لگتا کہ وہ کسی کو نہیں چھوڑے گا، کبھی دھمکیاں لگاتا اور کبھی ترلو اور منتوں پر آ جاتا۔ وہ بہت عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کرتا۔ اس دن کے بعد سے مجھے جنات کی موجودگی کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے فون کر کے مراد سے اس کی حالت کے بارے میں پوچھا، اور کافی دن تک وہ خوف زدہ رہا اور ڈر کی وجہ سے اس کی طبیعت بھی خراب رہی، مگر اب آہستہ آہستہ وہ نارمل ہونے لگا۔ کوئی بھی نارمل انسان مراد کی جگہ ہوتا تو اس کا بھی یہی حال ہونا تھا، کیونکہ اکثر واقعات انسان چاہ کر بھی اپنے ذہن سے چھڑا نہیں پاتا، یہ بہت مشکل سے ہمارے ذہنوں سے محو ہوتا ہے، بلکہ کوئی بھی واقعہ مکمل طور پر ہمارے ذہن سے نہیں نکل پاتا، بلکہ لاشعور میں چلا جاتا ہے اور زندگی کے کسی بھی حصے میں دوبارہ یاد آ سکتا ہے۔ کافی دن تک پیر و مرشد صاحب عمل کرتے رہے اور جن زادہ ہر صورت اس عمل کو ناکام بنانا چاہتا تھا۔ اس نے بہت کوشش کی مگر وہ کامیاب نہ ہو پایا۔ آخری دن بھی آ گیا اور پیر صاحب نے اپنے عمل شروع کر دیا۔ اس نے بہت طریقے اپنائے کہ کسی طرح انہیں روکے یا پھر دھوکے میں مبتلا کرے۔ اس نے وقت سے پہلے ان کے سامنے غلامی کا اظہار کر دیا اور انہیں بھٹکانے کی کوشش کی، مگر وہ ہر بات پہلے سے جانتے تھے، اسی لیے انہوں نے جب تک اپنا عمل مکمل نہیں کر لیا وہ بالکل بھی نہیں رکے۔ عمل مکمل کرنے کے بعد وہ ان کے تابع ہو چکا تھا۔ انہوں نے اسے حکم دیا کہ وہ میری جان چھوڑ دے اور دوبارہ کبھی میری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی بھی کوشش نہ کرے۔ اس نے ان کا غلام ہو کر بھی ان کے حکم پر عمل نہیں کیا۔ موقع پاتے ہی مجھے اٹھا کر قبرستان لے گیا۔ وہاں اس نے زیر زمین ایک کمرہ تیار کر رکھا تھا جس میں مجھے قید کیا۔ میں تو یہ سوچ کر خوفزدہ ہو رہی تھی کہ یہاں میرے ارد گرد قبریں ہیں اور اس نے مجھے یہاں لا کر قید میں ڈال دیا۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ اپنے پیر و مرشد کا غلام ہو کر بھی ان کی بات اور حکم نہیں مان رہا، اسے اس کی بڑی سزا ملے گی۔
मगर वो तो शायद होशो हवास में नहीं था, वो बस हर सूरत मुझे पाना चाहता था। वो मुझे बार बार यही कह रहा था कि मैं उससे शादी कर लूँ और उसकी हो जाऊँ। उसके बाद वो मर भी जाए तो उसे दुख नहीं होगा। मगर मैंने उसे हर बार यही कहा कि मेरा निकाह हो चुका है, मैं किसी की बीवी हूँ, इसलिए अब कुछ नहीं हो सकता। मैं अपने शौहर से बेहद मोहब्बत करती हूँ और मुझे तुमसे बेहद नफ़रत है। अगर वो मुझसे सच्ची मोहब्बत करता तो कभी भी मेरे साथ ऐसा करने की कोशिश न करता, बल्कि मेरी खुशी में खुश होता। मगर वो मुसलसल मुझे और मेरे साथ वाबस्ता रिश्तों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। ऐसे इंसान की मोहब्बत में मैं क्या करूं जिससे मेरी रत्ती बराबर भी परवाह नहीं। मगर वही वो तमाम बातें उसके सर से ऊपर से गुजर गई। वो बस दीवाना हो रहा था, किसी भी तरह चाहता था कि मैं उसे शादी करने पर तैयार हो जाऊं। इसी दौरान वहाँ पीर और मुर्शिद भी आ गए। वो शदीद गुस्से में लग रहे थे। उन्होंने जिनजादे को कोई भी मौका नहीं दिया। मुँह ही मुँह में कुछ पढ़कर उस पर फूंक मारी। चंद ही लम्हों में वो जल कर राख हो गया। वहीं पर राख के सिवा कुछ दिखाई नहीं दिया। उन्होंने मुझे वहाँ से बाहर निकाला और घर ले आए। मामला हल हो चुका था। मेरी जान उस मुसीबत से हमेशा के लिए छूट चुकी थी। मगर मैं नफ्सियाती तौर पर बहुत खौफज़दा थी। उन तमाम वाक़यात को मेरे जहन से निकलने में एक वक्त दरकार था। पीर मुर्शिद ने कहा कि वो अपने मकसद में कामयाब हो चुके हैं, इसीलिए यहाँ रुकने का कोई जवाज़ नहीं। उनके जाने का सुनकर मुझे अचानक याद आया कि मैं तो उनकी मुरीद बनना चाहती थी। मैंने उनके सामने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। वो बोले कि वो मुझे फ़ोन पर सब कुछ बता सकते हैं, उनका यहाँ जिस्मानी तौर पर मौजूद होना ज़रूरी नहीं, इसलिए मैं परेशान ना हूँ और बेफिक्र रहूँ। जब जब मुझे उनकी ज़रूरत होगी वो मेरा साथ देंगे। ये सुनते ही मुझे अपने अंदर सुकून उतरता महसूस हुआ। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने मुश्किल वक्त में उन्हें मेरी मदद के लिए भेज दिया और मेरी ख्वाहिश को भी पूरा कर दिया। नाजरीन, अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको ऐसी दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो ऐसी एक कहानी रोजाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।